الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے رہنما ہدایات جاری کر دیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے شائع کردہ اہم معلومات کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی فیس 100 روپے ہے۔ الیکشن کمیشن کے اصول کے مطابق ایک امیدوار مختلف تجویز کنندہ اور تائید کنندگان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 5 کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتا ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے قومی اسمبلی کی نشست کے امیدوار کے لیے فیس 30,000 روپے ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار کی فیس 20,000 روپے ہے، جو کہ ناقابل واپسی ہے۔ کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ آفیسر دفتری اوقات صبح 8:30 بجے سے 4:30 بجے کے دوران 20 دسمبر سے 22 دسمبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کے ساتھ امیدوار اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے شناختی کارڈ کی مصدقہ نقول منسلک کرنا ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کے ساتھ امیدوار اس کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے ووٹ سرٹیفکیٹ جو کہ متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر سے جاری شدہ ہو منسلک کرنا ہوں گے۔ الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے والے تمام امیدواران کو گزشتہ 3 سالوں کا انکم ٹیکس ریٹرن کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کر کے جمع کروانا ہوگا۔ امیدوار کی جانب سے پاسپورٹ کی مکمل نقل کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ امیدوار کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی فیس نقد براہ راست ریٹرننگ آفیسر یا بذریعہ بینک ڈرافٹ جو کہ ریٹرننگ آفیسر کے نام ہو یا کسی بھی نیشنل بینک کی شاخ میں نقد جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں امیدوار بینک سے جاری شدہ رسید کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا۔ بینک میں نقد رقم جمع کروانے کی صورت میں ہیڈ آف اکاؤنٹ میں چالان کے ذریعے فیس جمع کروائی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق قومی یا صوبائی اسمبلی کے لیے امیدوار بننے کے لیے بنیادی اہلیت کے بارے میں بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ امیدوار پاکستان کا شہری ہو، امیدوار کی عمر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ تک 25 سال سے کم نہ ہو۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار پاکستان میں کسی بھی جگہ کا ووٹر ہو سکتا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار متعلقہ صوبے کا امیدوار ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے لیے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازمی ہے۔ امیدوار کی اہلیت و نااہلیت کی تفصیلات آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں درج ہیں، جن کو امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے پہلے بغور پڑھ سکتا ہے۔ جنرل نشستوں کے امیدوار کے تجویز و تائید کنندہ کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا لازم ہے، جبکہ قومی اسمبلی کے لیے خواتین اور صوبائی اسمبلی کی خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے تجویز اور تائید کنندگان کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازم ہے۔ تاہم قومی اسمبلی کے لیے غیر مسلم نشستوں کے لیے امیدوار کے تجویز و تائید کنندہ پاکستان کے کسی بھی حصے کے ووٹر ہو سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ متعلقہ سیاسی جماعت کی جانب سے جاری کردہ امیدواروں کی ترجیحی فہرست جس میں امیدوار کا نام شامل ہو منسلک کی جائے۔ انتخابی اخراجات کے حوالے سے ہر امیدوار یا تو کسی بھی شیڈیول بینک میں خصوصی اکاؤنٹ کھولے گا یا پہلے سے موجود بینک اکاؤنٹ کی تفصیل کاغذات نامزدگی میں درج کرے گا اور کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت بینک سٹیٹمنٹ منسلک کرے گا۔ بینک سٹیٹمنٹ کے اجرا کے وقت امیدوار اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بینک سٹیٹمنٹ میں ٹرانزیکشنز کی تفصیل 8 دسمبر 2023 سے درج ہونی چاہیے۔ مزید برآں خصوصی بینک اکاؤنٹ یا پہلے سے موجود بینک اکاؤنٹ جسے امیدوار اپنی انتخابی اخراجات کے لیے استعمال کرے گا وہ سنگل اکاؤنٹ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ہدایت نامے کے مطابق کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان حلفی کا نمونہ منسلک کرنا ہوگا۔ امیدوار یہ دستاویز اسٹامپ پیپر پر دے گا جس کی تصدیق اوتھ کمشنر سے کروائے گا۔ کاغذات نامزدگی کے ساتھ امیدوار اپنے خاندان، زیر کفالت بچے اور اثاثہ جات کی تفصیل فارم ڈی میں درج کرے گا۔ کاغذات نامزدگی امیدوار یا اس کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ یا امیدوار کی جانب سے تحریری طور پر مجاز شخص جمع کروا سکتا ہے۔ البتہ مجاز شخص کی جانب سے کاغذات نامزدگی کے اتھارٹی لیٹر کی تصدیق نوٹری یا اوتھ کمشنر کی جانب سے ہونا لازم ہے۔ کاغذات نامزدگی میں اگر کوئی خانہ امیدوار سے متعلقہ نہ ہو تو امیدوار اس میں NA لکھے گا۔ امیدوار اپنی تازہ ترین تصویر کاغذات نامزدگی پر مخصوص جگہ پر چسپاں کرے گا۔ واضح رہے کہ ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں ملک بھر سے 170 سے زائد سیاسی پارٹیز کے نمائندگان حصہ لینے کے لیے اہل ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی جاری کردہ فہرست کے مطابق ملک بھر سے تقریباً 176 سیاسی پارٹیز عام انتخابات میں حصہ لیں گی۔ مقبول جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد امیدواران کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کے بارے میں الیکشن کمیشن کے 5 رکنی پینل نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ملک کی سب سے مقبول جماعت PTI کو انتخابی نشان کے طور پر بلے کی الاٹمنٹ سے متعلق ایک اہم معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کا نوٹس لیا گیا جس میں بیرسٹر گوہر علی پارٹی کے نئے چیئرمین منتخب ہو گئے تھے۔ یہ انتخابات 3 دسمبر کو ہوئے تھے۔ الیکشن کے بارے میں تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک میں انتخابی عمل کے باضابطہ آغاز پر پہلے ہی روز اسلام آباد کے 3 حلقوں پر 83 امیدواروں نے نامزدگی کے فارم وصول کیے۔ ذرائع کے مطابق NA
46 کے لیے 13, NA 47 کے لیے 34 اور NA 48 کے لیے 35 امیدواروں نے نامزدگی فارم وصول کیے۔ لاہور میں بھی قومی و پنجاب اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ NA 125 کے لیے 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ قبل ازیں لاڑکانہ سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی NA 194 لاڑکانہ کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے تھے۔ بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکریٹری جمیل سومرو نے ان کی جگہ کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے مطابق کاغذات نامزدگی 20 تا 22 دسمبر جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو پہلے ہی انتظامی حوالے سے تنقید کا سامنا ہے۔ سندھ، پنجاب اور سپریم کورٹ بار نے چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمشنر کو شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کروانے کے لیے نااہل کہا ہے۔ سندھ، پنجاب اور سپریم کورٹ بار نے اس حوالے سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا اور حلقہ بندیوں، انتخابی طریقہ کار اور نشستوں کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار کیا۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے الیکشن میں تمام سیاسی پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا دعویٰ کیا۔ اعلامیہ جاری ہونے کے رد عمل میں ملک کی 3 بڑی سیاسی پارٹیوں مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین حسن رضا پاشا نے کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق وہ ان معاملات میں کسی کے دباؤ یا بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔